بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان اور بابرکت پہلا جمعہ جلوہ گر ہو چکا ہے، جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو خوش نصیب اس مبارک دن کی گھڑیوں میں یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اسے دنیا کی قیمتی ترین نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا، اس گھر کا ہر فرد غنی اور دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وہ سنہرا موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار میسر آتا ہے، اور اس کی برکت سے برسوں کی ادھوری خواہشات اور رکی ہوئی حاجات صرف ایک دن کے عمل سے پوری ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رجب اللہ کا، شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یا گھر کے حالات تنگی کا شکار ہیں، تو مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ آج کا یہ عمل تقدیر بدلنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے پہلے جمعے کی فضیلت بے پناہ ہے، اور جسے اس دن عبادت کی توفیق مل جائے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں 3 اوقات نہایت قیمتی ہے۔ پہلا، افطار سے قبل کا وقت جب دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا، سحری کا آخری پہر جب اللہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اور تیسرا، فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت۔ ان 9 گھنٹوں کی قدر کریں اور غیبت و گناہ سے بچ کر ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ہر مقصد کے لیے تیر بہدف ہے، چاہے بے روزگاری ہو، قرض کا بوجھ ہو، من پسند شادی کی خواہش ہو، یا لا علاج بیماری۔ اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ یہ 1 منٹ کی تسبیح آپ کی نسلوں کو سنوار دے گی، اور مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ عمل کا طریقہ توجہ سے سن لیں کہ آپ فجر سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی یا کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد خلوص دل سے اپنی حاجات کی نیت کریں، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پہلے نمبر پر اللہ کے 3 صفاتی ناموں کی تسبیح، یا غنی، یا مغنی، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلانے والی ہے۔
اور فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ اس تسبیح کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو 25 مرتبہ پڑھیں تاکہ رزق کی ہر بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں الحمدللہ ہی رب العالمین کو 25 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے، اے اللہ، آج اس وظیفے کی برکت سے تمام پریشان حالوں کی تنگی دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر، اور ہماری نسلوں کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے آباد فرما۔ الہی، ہم گناہ گار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہماری تمام نیک تمنائیں پوری فرما اور ہمیں شب قدر نصیب فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیں تاکہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔